بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم رواہ البخاری۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سونے کے وقت سورۃ الکافرون پڑھنے کا فائدہ ذکر کیا گیا کہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ اس میں شرک سے برات اور ابلیس پر کسی بھی سورت کے پڑھنے سے اتنا زیادہ اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا اس سورت کے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس لیے کہ اس سورت میں شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ابلیس پر یہ سورت بہت زیادہ اسے اس سورت کے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک اہم وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو سکھایا تھا۔ جب آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تنے تنہا گھر کے سارے کام سنبھالتی تھی، چکی چلا چلا کر کے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگ لیں جو ہمارے گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرے۔ جب آپ سے ملاقات کے لیے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنا یہ مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کر کے وہ واپس آ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور سبب آمد دونوں کا تذکرہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ سونے کی تیاری کر چکے تھے، اور ہم نے جب آپ کو دیکھا تو ہم بستر سے اٹھنے لگے آپ کو دیکھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا مکانکما، تم اپنے بستر پر ویسے ہی پھیرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم دونوں کے درمیان بیچ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم مجھ سے طلب کرنے آئے تھے، مجھ سے مانگنے آئے تھے خادم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جانے لگو فسبحا 33، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، واحمدا 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، وکبرا 34 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ وہی
تسبیحات ہیں جو فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کی تعلیم دی گئی. فرض نماز کے بعد بھی یہی تسبیحات پڑھنا ہے، اور ان تسبیحات کے پڑھنے پر بڑے اجر و ثواب اور بڑی فضیلت فرض نماز کے بعد پڑھنے پر بھی ہے، حدیث میں وارد ہے. اور یہی تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بھی سکھائی اور کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. تم اگر یہ تسبیحات پڑھ کر کے سوئیں تو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا. ایک خادم کے ذریعے تمہارے گھر میں تمہارے کاموں میں جو آسانی آ سکتی ہے، ان تسبیحات کو پڑھنے سے اس سے زیادہ تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. تو یہ ان تسبیحات کو پڑھنے کا فائدہ ہے کہ گھریلو کام اللہ رب العالمین ذکر و اذکار اور تسبیحات کے پڑھنے سے ہمارے دنیوی معاملات کو بھی آسان بنا دیتا ہے. یہ ان تسبیحات کے پڑھنے کا فائدہ ہے، اور خاص طور پر سونے کے وقت یہ تسبیحات پڑھنے کا فائدہ ہے. اس میں ماں باپ کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ لاڈ اور پیار کرتے تھے. ان کی اس درخواست کو پورا کرنے کے بجائے، یعنی خادم کا انتظام کرنے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینی تربیت کے لیے یہ تسبیحات سکھائے. اگر چاہتے تو آپ ایک خادم دے سکتے تھے. تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دنیاوی اسباب، سامان، ضرورتیں، مال و متاع جو انتظام کرتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ ان کی دینی تربیت پر ہونی چاہیے. دنیاوی ضروریات فراہم کرنے سے کے بجائے ہم ان کی دین کو سنوارنے، ان کے اخلاق کو سنوارنے، ان کی ایمانی تربیت پر ہم زیادہ زور دیں. اس لیے کہ یہ دنیاوی جو مسائل ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، وہ کسی طرح سے پوری ہو جائیں گی، لیکن اگر ان کا دین خراب ہو جائے، ان کا اخلاق خراب ہو جائے، ان کی تربیت میں اگر کمی رہ گئی تو وہ ہمیشہ زندگی بھر بھی پریشان رہیں گے، افسوس کریں گے اور ناکام ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی. تو دونوں جہاں کی ناکامی کا منہ ان کو دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے ماں باپ دنیا سے زیادہ ان کے دین کی فکر کریں اپنے بچوں کی. اور خاص طور پر ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سونے سے متعلق سونے سے پہلے بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں حدیث کے اندر. بہت ساری مسنون صورتیں ہیں، کچھ فضیلت کی آیتیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، اور اس کے پڑھنے پر بڑے بڑے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود سونے کے وقت ان کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بار بار اس کی تنبیہ کریں اور یاد دہانی کرائیں، تاکہ ہم خود ان آداب کا خیال رکھیں، ان سنتوں پر عمل کریں، اور ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی ان سنتوں کو سیکھیں اور ان آداب پر عمل کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سونے کے وقت ان چیزوں پر ہم توجہ دیں، تو ہمارے گھروں میں ایک پرسکون ماحول قائم ہوگا اور بچوں کی دینی تربیت بھی ہوگی، دینی تربیت کا بھی فائدہ حاصل ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.